السلام علیکم۔ پنجاب بھر کی تازہ ترین موسمی صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالی جائے تو پنجاب کے بیشتر مقامات پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے، البتہ جنوب مشرقی پنجاب کے علاقوں میں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کوہ سلیمان سے ملحقہ راجن پور، ڈیرہ غازی خان، لیا کے علاقوں میں یہاں پر کچھ گہرے بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ کوہ سلیمان پر ہونے والی ڈیولپمنٹ کے ہیں۔ یہ آپ کو پچھلی اپڈیٹ میں بھی آگاہ کیا تھا کہ دوپہر کے بعد یہاں بادل بن سکتے ہیں۔ اگر شدت رہی تو ڈیرہ غازی خان، چوٹی بالا، چوٹی زیریں، فورٹ منرو، سخی سرور کے علاقے شامل ہیں۔ بھاٹی، کیسرانی، راجن پور، ان اضلاع میں بعض مقامات پر ہلکی پھلکی بارش اور کہیں کہیں ژالہ باری بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے، جس کے امکانات کافی کمزور ہی ہیں۔ باقی پنجاب کے اکثر مقامات پر موسم زیادہ تر دن میں ابر آلود رہا ہے، ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو ملتے رہے ہیں، لیکن کسی بھی مقام سے کسی خاطر خواہ بارش کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اگر موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک کمزور سا سرکولیشن راجستھان کے علاقوں پر موجود ہے، جس کے اثرات ہمیں کل پنجاب کے مختلف وسطی اور شمالی علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو ہوائیں ہیں وہ زیادہ تر یہاں پر مغرب شمال مغرب کی ہوائیں چل رہی ہیں، تو یہ ہوائیں زیادہ تر خشک اور ٹھنڈی ہوتی ہیں، جس کے سبب پنجاب کے زیادہ تر مقامات پر یہ بادل کمزور ہی رہیں گے، اور یہ سلسلہ جو آگے بڑھ رہا ہے یہیں سے یہ شمال کی طرف حرکت کر جائے گا، اور پاکستان کے جو مشرقی علاقے ہیں ان علاقوں میں کوئی خاطر خواہ ہلچل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ سرکولیشن مزید ایکٹیو ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جس کے سبب کل دوپہر کے بعد سے شام رات تک یہاں پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل بن سکتے ہیں، جس میں جو ہے رحیم یار خان، راجن پور، بہاول پور، ملتان، مظفر گڑھ، وہاڑی، لودھرا، بہاول نگر، ڈیرہ غازی خان، لیا، خانیوال، اس کے علاوہ اکاڑا، پاک پتن، سہیوال، جھنگ، 18 ہزاری، ٹوبہ ٹیک سنگھ، پیر محل کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل آباد، قصور، پتوکی کے علاقے شامل ہیں، لاہور، نارووال، اس کے علاوہ گوجرانوالا، ننکانہ صاحب، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، وزیر آباد، ان علاقوں میں بھی اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بادل بننے کے امکانات موجود ہیں، اور کہیں کہیں بارش بھی ہوگی۔ کوئی بھاری بارش کا سپیل ہو ایسی امید تو نہیں ہے، لیکن جہاں پر بادل ایکٹیو ہو جائیں گے وہاں ہلکی پھلکی یا معتدل قسم کی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ رم جھم بوندا باندی کے امکانات پنجاب کے وسیع پیمانے پر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موجود ہیں۔ اگر یہاں پر مزید دیکھا جائے تو ایک اور مغربی نظام یہاں پر ایران اور عراق کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے، جس کے اثرات بھی پاکستان کے مغربی اور شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے، لیکن پنجاب کے زیادہ تر مقامات پر اس سلسلے کا بھی کوئی خاص اثر نہیں رہے گا، کیونکہ جغرافیائی عوامل فی الحال اس کے لیے سپورٹ نہیں کر رہے۔ ایک اینٹی سائیکلون یہاں پر موجود تو ہے، لیکن اس کا بھی کوئی خاص اثر یہاں سرکولیشن تک نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک سرکولیشن یہاں پر بحیرہ عرب میں موجود ہے جو کہ بلوچستان کے علاقوں میں بارش کا سبب بن رہا ہے۔ ایک اور مغربی نظام ہمیں ترکی اور آس پاس کے علاقوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مغربی جیٹ اس وقت کافی جنوب کی طرف سرکی ہوئی ہیں اور بھارت کے جنوبی علاقوں سے ہو کر یہ گزر رہی ہیں۔ بات کی جائے یہاں پر پنجاب کی تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے مختلف مقامات پر، کیونکہ یہاں پر سرکولیشن موجود ہوگا، تو یہاں پر جو وسطی اور شمالی پنجاب کے علاقے جو آپ کو پہلے آگاہ کیا ہے، یہاں پر بادل بننے کے امکانات موجود ہیں۔ اب جہاں کچھ خوش قسمت علاقوں میں تھنڈر سیل طاقتور رہیں گے وہاں اچھی بارش ہو سکتی ہے، معتدل بچھاڑیں پڑ سکتی ہیں، لیکن وسیع پیمانے پر رم جھم بوندا باندی ہلکی پھلکی بارش کے امکانات ہی موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں پر اگلے سلسلے کی، یہ سلسلہ ہمیں امید ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز پر ہی اثر انداز ہوگا، کیونکہ ابھی فی الحال بہت وقت پڑا ہے، 10 دن پڑے ہیں۔ اس میں کافی تبدیلیاں ہوں گی، کیونکہ جو جغرافیائی عوامل ہیں وہ اس سلسلے کے لیے ابھی فیوریبل دکھائی نہیں دے رہے۔ اس کی سلسلے کی شدت کافی حد تک کمزور ہوتی دکھائی دے گی، اور مجھے امید ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ تر جو پاکستان کے شمالی علاقے جاتے ہیں، مغربی علاقے جاتے ہیں، یہاں پر رہیں گے، اور پنجاب کے بھی شمالی شمال مغربی علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل جائے گی، کیونکہ ابھی جو MJO ویو کی جو پلز ہیں وہ میری ٹائم کانٹیننٹ کی طرف بڑھ چکے ہیں، اور میری ٹائم کانٹیننٹ سے یہ اگلے ایک ہفتے کے دوران ویسٹرن پیسیفک کی طرف نکلتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے کرنٹس جو ہے وہ تقریباً 10 مارچ کے بعد فیز 8 اور فیز 1 پر پڑتے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے سبب یہ ماڈل اس طرح کے سلسلے کو پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ پلز جو ہے وہ کمزور ہو گئے یا وہاں تک نہ پہنچ سکے تو یہ سلسلہ بھی آپ کو ان 2 سلسلوں کے جو کہ آج اثر انداز ہو چکا ہے، ایک سلسلہ اثر انداز ہوگا 9 سے، اس کے بھی جو اثرات تھے وہ پچھلے دنوں کے دوران پنجاب میں کافی اچھے پڑتے دکھائی دے رہے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ بھی کافی حد تک کمزور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جو درجہ حرارت ہے وہ ہمیں امید ہے کہ اگر یہ سلسلہ پہنچا تو پھر درجہ حرارت 15 مارچ کے بعد ہی بڑھیں گے، اس سے پہلے دن اور رات کے درجہ حرارت نارمل ہی رہیں گے، اور
رات میں ٹھنڈ کی کیفیت بنی رہے گی، جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال کسان بھائی اگلے 3 دنوں کے دوران آپ پاشی کا عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی تیز ہوائیں تو چلنے کا امکان نہیں ہے، لیکن آپ کو آگاہ کیا ہے کہ یہاں پر کل بادل بن سکتے ہیں۔ اگر طاقتور تھنڈر سیل رہے تو بعض مقامات پر آندھی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، جس کی رفتار 30 سے 40-45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک رہ سکتی ہے۔